جمادی الآخرہ سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کا عرس شریف گزرا۔ حضور حجت الاسلام کی صورت و سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما کر ہم غلامان رضا کے دلوں کو منور فرما دیں، جزاک اللہ۔ مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی صورت و سیرت کا کچھ بیان آپ کے سامنے کروں۔ صورت دیکھنے کا تو مجھے موقع نہیں ملا، البتہ وہ اپنی سیرت اور اپنے فضائل اور کمالات اور اپنے تصرفات کے آئینے میں جلوہ گر ہیں، اور ان کے علمی جواہر پارے تو بہت زیادہ نہیں ملتے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ان کا نعتیہ دیوان بھی دستیاب نہیں ہے۔ عربی شاعری پر ان کو بڑی قدرت تھی، اور یادگار رضا نام کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں میں نے ان کا خود کلام دیکھا، برجستہ فی البدیع۔ عربی نثر و نظم پر ان کو یکساں طور پر قدرت حاصل تھی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پہلے جانشین اور ان سے براہ راست سب کچھ حاصل کرنے والے حضور حجت الاسلام میرے جد امجد رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ مسلک اعلی حضرت کے اپنے وقت میں نقیب ہوئے، اور اعلی حضرت کے علمی کمالات کے آئینہ دار تھے، اور ان کی خداداد صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء، ان میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، یہ ان کی کرامت ہے، جو صرف ان کا چہرہ دیکھ کر کے بریلی آئے اور میٹرک کے طالب علم تھے، اور جیسے ہی لاہور میں حضور حجت الاسلام کو دیکھا ان کے گرویدہ ہو گئے، اور انگریزی پڑھائی چھوڑ کر کے سیدھے بریلی آئے۔ بہت لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیجئے، لیکن اس تعلیم کو وہیں چھوڑا، اور پھر حضور حجت الاسلام کے کاشانے پر انہوں نے درس نظامی کی تعلیم منظر اسلام میں شروع کی، اور اپنے وقت کے محدث اعظم پاکستان کہلائے۔ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب حضرت کے خلیفہ اجل ان کے شاگرد ہوئے، اور حضور حجت الاسلام کا فیض اور حضور صدر الشریعہ کا فیض، اور بالفاظ دیگر ان دونوں کے ذریعے سے اعلی حضرت کا فیض محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے عام کیا۔ پاکستان میں ابھی
اب بھی بہت سارے نامور علماء محدث عالم پاکستان کے علوم سے فیضیاب، اور ان سب کو حضور حجت الاسلام کا شاگرد اور ان کا فیض یافتہ کہا جائے، اور بعض دیگر ان سب کو اگر رغبی چشمے سے سیراب کہا جائے اور فیض اٹھانے والے کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضور اسلام اعلی حضرت کی کرامت تھے، اور ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا۔ جو ان کو دیکھتا تھا، غیر مسلم ان کو دیکھ کر کے کتنے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور کتنے ان سے فیضیاب ہوئے۔ ان کا چہرہ اسلام کا مبلغ تھا، اور الحمدللہ تحجیز نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں ان دونوں بزرگوں کا، حضور مفتی اعظم ہند کو تو میں نے دیکھا، اور کچھ تھوڑی ان کے آخری ایام میں بہت تھوڑی قلیل در قلیل مجھے کچھ ان کا فیض و صحبت ملا۔ تو ان دونوں بزرگوں کا فیض اور ان کا تصرف میں آج بھی اپنے اندر پاتا ہوں، ورنہ من آنم کے بندانم، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں اپنے بزرگوں سے ہوں۔ حضرت حجت الاسلام کے عرس شریف کی مناسبت سے ان کی سیرت پر کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت حجت الاسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کے پہلے جانشین، ان کے علم و فضل کے مظہر اتم اور اس کے وارث، اور اعلی حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا، لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور ان کی عربیت اور ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں ہم رکاب تھے، جب اعلی حضرت نے الدولۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں، تو اعلی حضرت کی الدولۃ المکیہ کو حضور حضرت الاسلام ہی نے لکھا، اور اس کا بے مثال خطبہ، نفیس خطبہ اعلی حضرت کے حکم سے حضور حضرت الاسلام نے ترتیب دیا، اور بھی ان کے خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں۔ ہاں، مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب مولوی معین نام کے صدر مدرس تھے۔ اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے، اور مدرسے کے محتمم
نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی۔ محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں۔ قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا۔ وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب یا بھی جو بھی ان کا نام ہو، ان کو وہ معائنہ پیش کیا اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا، رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی کہا کہ ترجمہ ہو گیا، کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے، مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلی حضرت نہیں ہیں، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔